بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بڑی تھرلنگ بریکنگ نیوز کے ساتھ. اور یہ بریکنگ تھرلنگ نیوز آنے والے دنوں کا پتہ دے رہی ہے کہ معافی کسی کے لیے نہیں ہے. جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی. ظاہر ہے کہ کیپٹل جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹار ملزم اس مقدمے کے عمران خان صاحب ہیں ان سارے واقعات کے. اور یہ جو کچھ سلسلہ چل رہا ہے تو لہٰذا عمران خان صاحب اس سزا سے بچنے والے نہیں ہیں. یہ ہم فقیر لوگ پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں, 2020 سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نیا ڈور رہی ہے. 2020 سے آپ کو بتانا شروع کیا تھا کہ یہ تو وہ کیا, پھر بعد میں یہ ساری حقیقتیں آشکار ہو گئیں کہ آپ کو پھر لوگوں نے مختلف انٹرویوز میں آ کے مختلف حوالوں سے یہ باتیں اوپن سیکرٹ ہو گئی کہ عمران خان صاحب بچ صرف اس لیے گئے کہ گڈ لک ان کی یہ تھی کہ کرونا آ گیا تھا. اور کرونا آنے کے بعد اور پھر سر وہ حلف اٹھانے سے پہلے جو دو جرنیل ملنے گئے تھے, باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب, اور پھر فیض حمید صاحب نے باجوہ صاحب کی طرف دیکھ کے طنزاً مسکراتے ہوئے یا معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہتے سر غلطی نہیں ہوگی ہے جی. تو کام جو ہے وہ شروع میں ہی دن میں تارے نظر آنے شروع ہو گئے تھے پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے والے اور اس کے کمانڈر جناب قمر جاوید صاحب کو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, دھوکہ, میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. تو بات وہی ہے. اور کل ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جی جنرل شجاع پاشا نے تو الٹا کہا تھا. وہ پرانا والا ہے, وہ جو ہے نا, میں نے آپ کے حضور پیش کی تھی والی بات کہ عمران خان صاحب کو جب لانچ کرنے لگے تھے جنرل کیانی اور جنرل پاشا, تو وہ جو آئی ایس آئی کا میس ہے مشہور زمانہ, وہاں پر میٹنگ ایک کال کی گئی تھی. آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر دوسرے تیسرے ہر لیول کے آفیسر طلب کیے گئے تھے اور انہیں بتایا گیا تھا یہ کرنا ہے, یہ مقصد ہے, یہ ٹارگٹ ہے, یہ اچیو کرنا ہے. وہاں پر ایک افسر نے کہا تھا, اپنے بھتیجے سے کہلوایا تھا کہ آپ نے یہ والی بات کرنی ہے کہ یہ جو سیلیبریٹی ہوتی ہے یہ ون وے لو ہوتا ہے, سیاستدان کا ٹو وے لو ہوتا ہے. اور سیلیبریٹی کو اگر آپ سیاستدان بنائیں گے, لیڈر بنائیں گے, تو وہ کام نہیں چلے گا. یہ آپ کو اس کا ادراک ہے. تو اس آفیسر وہ نہ صرف کم عمری میں ریٹائر کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, یعنی کہ زیر عتاب رہا, جب تک رہا پروموشن نہیں ہو سکی, اور پھر وہ ہو جاتا ہے نا کہ یار اے بندہ بڑا بول رہا ہے. تو بہرحال یہ والا شاید ان کے ساتھ یہ والا سلوک ہوا. اور جو ان کے والد صاحب کے دوست تھے جو ریٹائرڈ تھے اور ری انسٹیٹ کیے جاتے ہیں نا, کہ وہ ریکروٹ کیے جاتے ہیں جو آفیسر کا جو قابل ہوتے ہیں, دوبارہ ان کو لے لیتے ہیں, ان کے کہنے پہ انہوں نے یہ والا سوال پوچھا تھا. تو شجاع پاشا صاحب نے یہ والی جب بات ان سے پوچھی گئی تھی, ڈی بریفنگ ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے کی نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے, اس سے ہم نے صرف جو ہے وہ بالنگ کروانی ہے, ٹف ٹائم دینا ہے شریف برادران کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو. کام ہم نے انہی سے لینا ہے. اب یہ مائنڈ سیٹ ایک علیحدہ سے یہ بحث طلب بات ہے کہ تسی کون دے یار, کام ہم نے ان سے لینا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو مزاج ہے, پاکستان کی ریاست کا جو مزاج ہے, پاکستان کی فوج کا جو کردار ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے یا اسی طرح کا ہی تھا. تو وہ ایک بحث ہے. ہم زمینی حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں, انفارمیشن کے اوپر بات کرتے ہیں. نظریاتی, دستوری, قانونی بات, نظریہ یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائڈ کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. تو خبر کی طرف آتے ہیں. خبر یہ ہے کہ سرکاری کاغذوں میں معافی کسی کو نہیں ہے. آج جب میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں, پہلی سماعت 3 فوجی عدالتیں بن کے کر چکی ہیں. آج یہ خبر ابھی تک کہیں پہ نہیں آئی. میں اس وقت جب آپ سے مخاطب ہوں, آج تاریخ کیا ہے سر, 2 اکتوبر 2023 اور 4:50 سپہر 4:50 ہو چکے ہیں. اس وقت تک میں نے کم از کم یہ والی خبر نہیں دیکھی. یہ خبر میرے پاس رات کو تھی. رات کو میرے ایک دوست نے مجھے انفارمیشن اور بھی بڑی شیئر کی جو میں نہیں دے سکتا. اس کی وجہ ہے, وہ بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے. تو میں جو انفارمیشن دے سکتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 عدالتیں ہیں. ایک عدالت کے سربراہ کرنل صاحب ہیں, ان کے نیچے 2 میجر ہیں. وہ علیحدہ علیحدہ عدالتیں لگائیں گے. اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, یہ گریجولی ہونا ہے. یہ گریجولی عمران خان صاحب تک بات آنی ہے, کیونکہ جن کا پہلے چلان ہوا, جو پہلے گرفتار ہوئے فوجی عدالتوں میں, جن کا پہلے کیس گیا, ان کی پہلے باری آئے گی. اور یہ 2-3 دن میں
یہ فوجی ٹرائل جو ہوتا ہے یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. یہ بڑا وہ نہیں ہوتا کہ وکیل صاحب نے تاریخ پہ تاریخ والا چکر کوئی نہیں ہوتا. وہاں پر پہلے یہ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، تقریباً 5 ماہ انہوں نے انٹیروگیٹ کیا ہے. بندے انہوں نے لے لیے تھے. سپریم کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ تھا. بندیال صاحب کا حوصلہ نہیں پڑا جاتے ہوئے کہ جی کہ اس کے اوپر سٹے دے جاتے. سٹے کوئی نہیں دیا. بس وہ کہہ رہے تھے کہ جو بندے 300-400 آپ نے پکڑا ہوا ہے، جو گرفتار ہے جتنا بھی ہے، اس کو جو ہے وہ انسانی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے. ان کو جو قیدیوں کی جیل مینول وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، باقی جو آپ کا دل کرتا کر لیں. سر یہ تھے پاکستان کے دستور کے علمبردار کہ جناب ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ نہیں کرنے دیں گے. صرف اور صرف دستور کی کسی کو یہاں پہ کدو بھی پرواہ نہیں ہے. یہاں پر آئین کی بالادستی کی پرواہ کسی، میں اب کی بات نہیں کر رہا، اب پتہ نہیں کیا سلسلہ چلتا ہے، کیونکہ جو ہیں قاضی فائز صاحب وہ تو سٹینڈ لیے کھڑے ہیں. آج کی بھی خبر ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں وہ جان چھوڑنے کے لیے یا معاملے کی خلاصی کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے موقع دے دیا ہے 27 اکتوبر تک کہ ایک بار پھر جن کو ان فیصلوں کے اوپر اعتراض ہے، کوئی نئی چیز لے کے آنا چاہتے ہیں وہ دیں، لا کے دیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا جو تھا اس میں جو سیاسی غیر سیاسی کردار ملوث تھے، جو ریاستی ملازمین جو ملوث تھے، ان کی خیر نہیں ہے. یعنی کہ فیض حمید تک معاملہ آنا ہے. سر کوئی بچانا چاہے کوشش کر لے، 1000 کوشش کر لے، لیکن یہ بچنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے جتنے اصول ہیں، جتنے فارمولے ہیں، اس کی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھیں اس کو. آپ کے منہ سے ایک ہی بات نکلے گی کہ بچدا تے نظر نہیں آتا، لاہور لے جاؤ. ہوتا ہے نا وہ، ہم حالت دیکھ کے کہتے ہیں، ہم ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن حالت دیکھ کے ہمارے دیہات میں بزرگ سیانے جو ہیں وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ نہیں انہیں نہیں بچنا، لاہور لے جاؤ. تو جو حالات جس طرف چل پڑے ہیں سر، نہ خان صاحب نے بچنا ہے نہ فیض حمید نے بچنا ہے. اور جنہوں نے کوشش کرنی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بچانے کی، وہ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. کوششیں کامیاب نہیں ہوگی. جب وقت کا فیصلہ آتا ہے، جب وقت خود ڈکٹیٹ کروانا شروع کرتا ہے، جب قدرت کی لاٹھی چلنا شروع ہوتی ہے. وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا میں نے اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں. تو پھر جب اس طرف سے فیصلے ہونے شروع ہوتے ہیں تو ہم جتنے مرضی بادشاہ ہوں، ہم جتنے مرضی بادشاہ گر ہوں، سدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. اور پھر چیزیں جو ہیں وہ روکے نہیں رکتی. آپ باجوہ صاحب کو بچانا ہے، آپ کی مرضی ہے، کوشش کریں، 1000 جتن کریں. جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کو بھی بچانے کی کوشش کی تھی، کتنا کا بچا لیا. وقت آگے بڑھ گیا ہے، اب اگلا سٹیپ ہونا ہے. یہ گریجولی چیزیں بڑھ رہی ہیں نا، اس کو ارتقائی عمل کہتے ہیں. یہ پھر اگین یہ فلاسفیکل گفتگو ہو جائے گی. میں پولیٹیکل سائنس کی فلاسفی کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا. میں سمپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات جو خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خیر کوئی نہیں، جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. اور عمران خان نامی جو ناکام تجربہ تھا، وہ تجربہ جنہوں نے کیا وہ بھی پھنسیں گے، اور جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا ان کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ان کی مطلب بچت کا کوئی امکان نہیں ہے. تو 25 مئی کو پہلی دفعہ میرے پاس یہ فہرست پڑی ہے جس میں یہ کچھ نام، کچھ مقدمات گئے تھے. ان میں تھے عمار زہیب صاحب سن آف نذیر احمد شیخ، یہ جناب کوٹ لکھپت کے رہائشی تھے. علی افتخار جو ولد ہیں افتخار صاحب، یعنی ان کے والد کا نام افتخار ہے، سن آف افتخار، ہاؤس نمبر 2 اسٹریٹ نمبر 2 محلہ زبیر کالونی جہانگیر پارک لاہور. علی رضا سن آف غلام مرتضیٰ. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ رجسٹر ہو جائیں کہ کن کے مقدمات جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں سنے گئے ہوں گے. یہ بھی لاہور کے ہیں. محمد ارسلان یہ بھی لاہور کے ہیں، کنٹونمنٹ صدر کے ہیں، صدر لاہور کے. محمد عمیر یہ جناب لکی موبائل سینٹر رحمت پارک کانا کے ہیں. یہ محمد رحیم یہ جناب علی گلبرگ 3 لاہور کے رہنے والے ہیں، یعنی کہ مکہ کالونی گلبرگ 3. یہ ذرا متوسط طبقہ ہے، میں سمجھا تھا کہ گلبرگ 3 تو امیروں کا علاقہ ہے. اچھا جی آ جائیں. ضیاء الرحمان سن آف محمد اعظم خورشید یہ جناب گلشن راوی کے ہیں، ڈوگر مارکیٹ گلشن راوی لاہور کے. اگین متوسط طبقہ. وقاص علی یہ جناب ڈوگر چوک عثمان پارک فیروز پور روڈ کے ہیں یہ والے. اچھا جی رئیس احمد سن آف شفیع اللہ
یہ جناب سانگلا شانگلہ سوات، یہ سوات کے ہیں، یہ مطلب ادھر کے کے پی کے۔ فیصل ارشاد یہ جناب علی ماڈل ٹاؤن لاہور کے ہیں، ای بلاک کے 73/2 ای ماڈل ٹاؤن، یہ وہاں کے ہیں۔ اب ای بلاک میں نے مجھے ABCD ہاں ٹھیک ہے، یہ امیر آدمی ہوں گے۔ اچھا جی، محمد بلال حسین یہ ہیں مین وادت روڈ لاہور کے۔ فہیم حیدر یہ ہیں جناب فالکن لین زمان کالونی اسٹریٹ نمبر 7 والٹن روڈ، والٹن کے ہیں۔ اوکے جی، ارزم جنید یہ جناب علی ہیں رانیہ والا شدرہ کے ہیں، یہ پتہ نہیں اب یہ کون سا علاقہ ہے، لیکن شدرہ کے ہیں۔ اسی طرح ہیں جناب علی محمد اکرم عثمان یہ محلہ شاہ جمال، یہ ہمارے دفتر کے پاس کا علاقہ ہے، یہ غالباً یہ کوئی MPMNA کے امیدوار تھے، یہ وہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، محمد حارث خان طارق بشیر صاحب کے بیٹے ہیں، اور یہ جناب علی ہیں محلہ عابد روڈ اسلام نگر والٹن روڈ کے ہیں۔ اچھا جی، حسن شاکر یہ ہیں گرین ٹاؤن کے۔ یہ 25 مئی کو یہ مقدمات جو ہیں یہ فوجی عدالتوں نے طلب کیے تھے، یعنی اپنے پاس منگوا لیے تھے کہ یہ کیسز کہ یہ ہمارے ہاں کے ہیں اور ہم نے ان کو ٹرائی کرنا ہے، ان کا مقدمہ چلانا ہے۔ گریجولی چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب تک جائیں گی۔ عمران خان صاحب تو اب یعنی آخری لوگوں میں سے تھے، اور ان کے میرا خیال ہے 9 مقدمات میں، وہ 9 مئی کے 10 مقدمات میں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مرکزی ملزم ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، تو اس میں سزائے موت تک کے چانسز ہیں عمران خان صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل و کرم کرے پاکستان کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو 9 مئی کو کیا یہ سر یہ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، اور دنیا کی کوئی ریاست اگر اس طرح کی کوئی بغاوت، ظاہر ہے کہ ناکام ہی ہوگی نا بغاوت، ورنہ تو انقلاب ہوتا ہے، اس طرح کے ناکام انقلاب کو معاف نہیں کرتی۔ تو عمران خان صاحب کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اچھا کیوں معافی نہیں ہے؟ پہلے تو فیاض سلمان غنی صاحب کی دیکھ لیں کہ ان کی معافی نہیں ہوئی، ان کے نیچے کتنے جرنیل تھے ان کی معافی نہیں ہوئی، کتنے بریگیڈیئر تھے، 111 بریگیڈ کا بریگیڈیئر اڑ گیا، ان کی معافی نہیں ہوئی۔ میری اطلاع یہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق جو لوگ ملوث تھے وہ ابھی تک انکوائریوں سے گزر رہے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ نارمل لائف نہیں رہی، وہ معمول کی زندگی نہیں جی رہے۔ یہ سیاستدانوں کی یا جو غیر جن کو سولم کہتے ہیں، وہ جو 9 مئی میں ملوث تھے وہ تو پکڑے گئے چلے گئے، وہ کہتے ہیں جناب ہماری ایک ایک چیز ایچی بیچی جو ہے وہ انٹیروگیشن ہو رہی ہے اس کی۔ ایک اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ آج کی ہے، تازہ ہے، شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ معاملے کی سنگینی سمجھیے کہ معافی کسی کو نہیں ہے۔ اسمگلنگ کے خلاف ڈالر کی اسمگلنگ ہو، پٹرول کی اسمگلنگ ہو، آٹے دال چینی کھاد کی اسمگلنگ ہو، آج جو ہیں وہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ ایک پریس کانفرنس میں وفاقی نگران وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب اپنے مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس میں ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے جو لوگ ہیں وہ اس غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث نہیں ہے، کیونکہ یہ اسمگلنگ جو ہے یہ اونٹوں گدھوں گھوڑوں کے اوپر نہیں ہو رہی تھی، ویران بنجر راستوں کے اوپر نہیں ہو رہی تھی، سڑکوں کے ذریعے ٹرالرز کے ذریعے ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ نام لے کے انہوں نے کہا ان کا فیصلہ ہے کہ جو ملوث ہوگا اسمگلنگ میں اس کو سزا ملے گی، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ فوج کا اپنا احتساب کا نظام ہے اور بڑا مضبوط ہے، یہ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے۔ ہمارا تو کہنا ہے کہ جی کہ پھر وہ سب کو نظر آنا چاہیے، انصاف ہوتا دکھائی نظر آنا چاہیے، انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے انصاف ہوتا۔ تو ہمارا تو اور تھوڑا سا ہے ہماری سوچ اور فکر، ہم اور قبیلے کے لوگ ہیں کہ اپنا نہیں کوئی ہوتا، قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق وہ خود ہی کریں گے، جس کو پکڑیں گے جو ملوث ہوگا۔ تو سر تھوڑی سی یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سختی ہوئی ہے، فرق پڑا ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، اور بھی معاملہ ٹھیک ہوں گے۔
تو وہ سرفراز بگٹی صاحب کی بات میں جو اصل بات چھپی ہوئی ہے کہ معافی کوئی نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا مرضی ہو، تو سر پھر معافی اگر کوئی نہیں ہے تو پھر فیض صاحب کے لیے بھی معافی کوئی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی معافی دلانا چاہتا ہے، نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے کہ وقار کا معاملہ ہے، اعجاز کا معاملہ ہے، امتیاز کا معاملہ ہے، باجوہ صاحب کا معاملہ ہے، نہیں روک سکے گا، نہیں بچا سکے گا۔ وقت فیصلے جب اپنے ہاتھوں میں لے گا تو ہم صرف منہ دیکھتے رہ جائیں گے، ہم چاہے جتنے مرضی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ عمران خان صاحب ہوں، باجوہ صاحب ہوں یا فیض حمید صاحب ہوں، اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے معاملے اللہ پر چھوڑے ہوئے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔